بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برطانیہ کے معروف محقق، دانشور اور مورخ پروفیسر الیسٹیر لیمب چند دن قبل گوشۂ گمنامی میں ہی 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ الیسٹیر لیمب کا نام زبان پر آتے ہی ذہن میں کشمیر کے حالات اور مقدر کی لکیر گھوم جاتی ہے۔ کشمیر جو محلاتی سازشوں، گھاتوں اور وارداتوں سے پہلے ایک مسئلہ بنا اور اب 75 سال سے یہ زخم رس کر ناسور بن چکا ہے۔ 3 ایٹمی طاقتیں ریاست جموں و کشمیر کے منقسم حصوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں اور کبھی کبھی آپس میں ٹکرانے سے بھی باز نہیں رہتیں۔ پروفیسر الیسٹیر لیمب 1930 کو چین میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد برٹش کونسلر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ پروفیسر نے ابتدائی تعلیم ایلیٹ پبلک اسکول لندن سے حاصل کی، جہاں پنڈت نہرو بھی کچھ عرصہ ذیل تعلیم رہ چکے ہیں۔ برطانیہ کے اخبار ڈیلی ٹیلی گراف نے ان کی وفات پر لکھا کہ الیسٹیر لیمب ایک ڈپلومیٹک مورخ تھے، جنہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کشمیر کی تاریخ اور بنیاد پر کام کر کے روایتی بیانیے کو چیلنج کیا۔ شاید یہی پروفیسر کا اصل کمال تھا کہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے جو بھارت کا نیریٹو تھا یک طرفہ طور پر، اور جس میں کافی فلاز موجود تھے، اس کو چیلنج کیا۔ اب پروفیسر کی اس تحقیق سے کشمیر پر کام کرنے والے جو محققین تھے، پھر بعد میں انہوں نے اپنے کام کی بنیاد رکھی۔ دی ٹیلی گراف نے جس موقف کے لیے کنونشنل نیریٹو کے الفاظ استعمال کیے، وہ حقیقت میں یوں ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ کے بھارت سے الحاق کی جو کہانی ہے، اس میں ایک موڑ آتا ہے۔ یعنی بھارت کا جو روایتی موقف یہ ہے کہ جب قبائلی حملہ آور کشمیر میں داخل ہو کر بارہمولہ پہنچے تو مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے تحفظ اور مدد کی درخواست کی۔ بھارت کی قیادت نے صرف اس شرط پر مدد کرنے کی حامی بھری کہ اگر مہاراجہ کشمیر کا بھارت سے الحاق کرے تو بھارت اس کی مدد کر سکتا ہے۔ مہاراجہ کے اقرار پر 26 اکتوبر 1947 کو بھارت کے ایک اعلیٰ اہلکار وی پی مینن الحاق کی دستاویز لے کر جموں آئے۔ مہاراجہ کا دستخط حاصل کر کے اسی شام واپس چلے گئے اور 27 اکتوبر کو بھارت نے شرط پوری ہونے کے بعد سری نگر ایئرپورٹ پر اپنی فوج اتار دی۔ پروفیسر الیسٹیر لیمب نے تحقیق سے ثابت کیا کہ 26 اکتوبر کی صبح مہاراجہ اپنے خاندان کے ساتھ جموں کی طرف عازم سفر تھا، اور اس دور میں اس سڑک کی جو کیفیت تھی، اس میں صبح چل کر کسی قافلے کا شام تک جموں پہنچنا ممکن نہیں تھا، اور جموں ایئرپورٹ پر شام کی فلائٹس کا انتظام نہیں تھا۔ اس تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وی پی مینن یا تو مہاراجہ کے دستخط حاصل کیے بغیر ہی واپس چلے گئے، یا پھر انہوں نے دستاویز پہلے سے تیار کی گئی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ستمبر کے مہینے میں پہلے سے ہی یہ دستاویز تیار کر لی گئی تھی۔ پروفیسر کی اس تحقیق سے کشمیر کے بہت سے طالب علموں نے، اس مسئلے سے جذباتی وابستگی رکھنے والوں نے، قلم کاروں نے پھر فائدہ اٹھایا، اس کو آگے بڑھایا، اس نیریٹو کو، اس کو کی تشہیر کی، اور اس پر پھر کئی اور مزید جو کتابیں لکھی گئیں، ان کی بنیاد بھی یہی تحقیق تھی کہ جو الحاق کے معاملے میں بھارت کا جو ایک فلاح رہ گیا تھا اس ساری کہانی میں، وہ اس پر پھر انہوں نے مزید تحقیق کی۔ پروفیسر الیسٹیر لیمب کی کشمیر پر 2 کتابیں مشہور ہوئیں، جن میں پہلی برتھ آف اے ٹریجڈی اور دوسری کشمیر اے ڈسپیوٹڈ لیگیسی ہے۔ اس قدر اہم کام کرنے والی شخصیت کی وفات پر پاکستان میں خاموشی بہت معنی خیز ہے۔ برطانوی محقق، بی بی سی کے سابق نمائندے اور ایک پروفیسر اینڈریو وائٹ ہیڈ نے پروفیسر الیسٹیر لیمب کے بارے میں دی وائر میں ایک مضمون کا اختتام ان الفاظ میں کیا کہ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر آپ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔
یوں پروفیسر الیسٹر لیم مسئلہ کشمیر کی سازشی تھیوریوں کے آخری رازدان تھے اور تنازع کشمیر کی قانونی بنیادیں اور پس منظر جب بھی زیر بحث آتا رہے گا، پروفیسر کا نام اور کام لازمی طور پر لیا جاتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔